خرچ کر کے کھلانا اور دیکھ کے خوش ہونا. یہ غوث پاک کا لنگر ہے، کھا رہے ہیں. یہ خواجہ کی چکی ہے، کھا رہے ہیں. اپنا کھلا کے خوش ہو رہے ہیں. آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ کے باپ سے لے کے کھلائے. ہمارا مال ہے، ہم لٹا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، ہم کو محبت ہے. یہ گاؤں میں پہنچے صحابہ کرام، وہ گاؤں والے کھانا وانا کچھ بھی نہیں کھلائے. بابو رقیہ کی حدیث ہے. غصے سے پورے صحابہ کی جماعت گاؤں سے باہر نکل گئی. وہ گاؤں کا جو بڑا سردار تھا، عرب کے بچھو ایسے بڑے بڑے ہوتے، ہاتھی کو مارے تو دم توڑ دینا. آپ دیکھیں نا، ڈیزرٹ میں رہ کے آئے بھائی صاحب، بلائے تھے ایک جگہ، لے گئے ایک جگہ. ایسے بڑے بڑے بچھو اس سردار کو کاٹے. اب انہیں تڑپنے لگا. جب پورا زہر بچھو کا اس کے جسم میں پھیلا تو گاؤں والے صحابہ کے قافلے کو جا کے روک کے بولے رکو رکو رکو، تم میں کوئی رقیہ جانتا کیا؟ جھاڑ پھونک جانتا کیا؟ تو صحابہ ایک دوسرے کی صورت دیکھ کے خاموش ہو گئے. ایک صحابی رسول آگے بڑھ کے بولے میں جانتا ہوں، جھاڑ پھونک مجھے آتا. بولے کیا ہوا؟ بولے ہمارے سردار کو بچھو کاٹا، کوئی بچھو کا زہر اتار دو. تو صحابی رسول بولے بچھو کا زہر تو اتاروں گا، 40 بکرے لوں گا. 40 بکرے لوں گا. بولے چلیے دیتے. صحابہ بولے کیا کر رہا بھائی؟ کیا ہے بھائی؟ کہاں جا رہے ہیں؟ ارے ابھی جا کے اتار کے آتا ہوں، زہر اتار کے آتا ہوں. صحابہ بولے اللہ کے نبی نے تو ہر قسم کی جھاڑ پھونک کو منع کیا، یہ کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ یہ گئے جا کے پڑھ کے کچھ پھونکے، پورا زہر اتر گیا. آتے آتے 40 بکرے پکڑ کے لائے. اب بولے بھوکے ہیں، مدینے کو پہنچے تک شام ہو جاتی، اب کاٹو کھائیں گے. تو صحابہ بولے نہ کاٹنے دیں گے نہ کھانے دیں گے. یہ بکرے حلال ہے، جائز ہے، نہیں ہے. جب تک کہ اللہ کے نبی کے سامنے مقدمہ پیش نہیں ہوا ہم یہ بکروں کو ہاتھ لگانے نہیں دیں گے. اب بھوکے پیاسے مدینہ شریف پہنچے، سیدھے اللہ کے رسول کے پاس آئے. آگے صحابہ نے بولا یا رسول اللہ، گاؤں میں گئے تھے وہاں کھانا نہیں کھلائے ہمارے کو، واپس آ رہے تھے وہاں کے سردار کو بچھو کاٹا. منتر پتر پوچھے تو ہم نے کہا ہم کو نہیں معلوم. یہ جا کے پڑھ کے پھونکے بھی اور بکرے بھی لے کے آئے 40. یا رسول اللہ یہ بکرے جائے دے گا؟ اور ان سے پوچھو کیا پڑھے. اللہ کے نبی آپ نے ہر چیز منتر زمانے جاہلیت کے منع کر دیا تھا پڑھنے کے لیے، تو آخر یہ پڑھے کیا؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے زمانے جاہلیت کے ہر منتر کو منع کیا، تم نے کیا پڑھ کے پھونکا؟ تو صحابی رسول نے کہا اللہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے. یا رسول اللہ میں نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکا، یہ زہر اتر گیا. یا رسول اللہ یہ بکرے جائز ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی مسکرا کے فرمائے یہ بکرے تمہارے لیے جائز ہے، میرا بھی حصہ نکالو. یہ پڑھتے تو صبح. اب نتیجہ سنو، سورہ فاتحہ سے زہر اتر جاتا. زہریلے بچھو کا زہر، سانپ کا زہر. ارے قربان جاؤ تمہارے ولیوں کے، جس ماحول میں تم سانس لے رہے ہیں کیسے کیسے زہریلے عقیدے پھیلے ہوئے ہیں. کئی وہابیت کا عقیدہ، کئی داعش کا عقیدہ، کئی جماعت اسلامی کا عقیدہ، کئی اہل حدیث کا عقیدہ، کئی تبلیغی کا عقیدہ، کئی قادیانی کا عقیدہ. تو ہمارے بزرگوں نے کہا کثرت سے فاتحہ دلاتے رہو، کوئی زہریلا عقیدہ تم پر کام نہیں کرے گا. دو جملوں میں بات ختم کروں. میں نے کہا تھا کہ جس کو یہ وہابی تبلیغی نبی مانتے اس کو ہم نہیں مانتے، اور جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے اس نبی کا یہ کلمہ نہیں پڑھتے. اب ذہن میں بٹھا لو،
نظر و نیاز فاتحہ یہ جھگڑے کا عنوان نہیں ہے. جس کو ہم نبی مانتے ہیں اس ذات کو یہ نہیں مانتے، اور جس نبی کو یہ پیش کرتے ہیں اس نبی کو ہم نہیں مانتے. کیسے؟ ان کا نبی ملا کا بتایا ہوا ہے اور ہمارا نبی اللہ کا بنایا ہوا ہے. ہمارا نبی اللہ کا بنایا ہوا ہے. اب ملا کے نبی میں اللہ کے نبی میں بڑا فرق ہے. ملا کا نبی مر کر مٹی میں مل گیا، اللہ کا نبی زندہ ہے. ملا کے نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں، اللہ کے نبی کو ساری کائنات کی خبر ہے. ملا کا نبی کسی کو کچھ دے نہیں سکتا، اللہ کا نبی ساری کائنات کو دے رہا ہے. اہل سنت والجماعت کسی ملا کے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، ہم اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. جھگڑے کا عنوان یہ ہے آپ اللہ کے نبی پر ایمان لائے. اب صحابہ کیسے لاتے تھے؟ اللہ صاحب کو بولو، اللہ صاحب کو بولو. صحابہ کو نہیں معلوم تھا اللہ صاحب کو بولنا. بخاری شریف باب الاستسقاء. اب بولتے ہیں نا بخاری کو، نہ بخاری کو سنو، بخاری سنو. اور کتنا بخار آ رہا ہے معلوم. باب الاستسقاء جمعے کا دن ہے. 3 سال سے مکے میں بارش، مدینے میں بارش نہیں ہوئی. باولیاں سوکھ گئے، جانور مر رہے ہیں، پینے کو پانی نہیں. 3 سال سے صحابہ تکلیف میں ہیں، کاش نہیں ہوئی، جھاڑوں پہ پھلنے لگا. جب یہ بڑے پریشان ہو گئے صحابہ، تو صحابہ کی جماعت ہے یار، نمازہ پڑھے ہوں گے، اللہ کو پکارے ہوں گے. بھائی انہوں پکارے تو ہم کو سیکھنا، ہم سیکھے نا. صحابہ اللہ کو پکارے تو ہم کو معلوم نہ کیسا پکارنا، تو ہر چیز تو ہم ان سے سیکھیں. نبی سے وہ سیکھے، صحابہ سے ہم سیکھیں. شوق کر لیے. جمعے کا دن ہے. بخاری شریف کتاب الاستسقاء باب الاستسقاء. مسجد نبوی کے باہر صحن میں چیخ و پکار، زور زور سے آوازاں ہو رہی. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا ہے وہاں، کیا گڑبڑ ہو رہی، کیا آوازاں ہو رہے؟ تو سارے آوازاں ختم ہوئے، سب آئے. آگے بولے یا رسول اللہ 3 سال سے بارش نہیں ہو رہی. اللہ کے نبی کو نہیں معلوم نہیں ہو رہی. پانی ان کو بھی نہیں تو حضور کے پاس بھی نہیں. حضور ساری دعائیں کر کے تھک گئے. یا رسول اللہ بارش ہونا چاہیے. یا رسول اللہ بارش ہونا چاہیے. حدیث میں کہیں بھی نہیں ملتا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ میں کیا کروں، بارش نہیں ہو رہی تو میں وہاں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. قیامت تک کے صحابہ نے عقیدہ دیا کہ جو کچھ نہیں کر سکتا اللہ کا نبی سب کچھ کر سکتا ہے. یا رسول اللہ بارش ہونا چاہیے. آقا نے کچھ نہیں فرمایا، منبر پہ کھڑے رہے. عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ آسمان چلچلاتی دھوپ ہے، کہیں دور تک بادل کا سایہ نہیں. میرے آقا کھڑے ہوئے اور احد کی طرف اشارہ کیا. آسمان پہ میرے نبی کی انگلی ہٹتی گئی اور بادل آتا گیا. میرے رسول کی انگلی ہٹتی گئی، بادل آتا گیا. آقا نے ہاتھ نیچے کیا، اتنی طوفانی بارش ہوئی، ایسی بارش ہوئی جو گھروں کو گئے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک نکل نہیں سکے. تالاب بھر گئے، کھیت بھر گئے، بولیاں بھر گئے. اب دوسرے جمعے میں پھر گڑبڑ. اللہ کے نبی نے کہا اب کیا ہوا؟ بولے یا رسول اللہ کھیتاں بھر گئے، بولیاں بھر گئے، گھاٹ ٹپک رہی، سرکار بارش رکا دیجئے. یا رسول اللہ بارش رکا دیجئے. تو میرے نبی نے کوئی مجبوری ظاہر نہیں کی کہ میں کیسے رکوں گا، بارش تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جبرائیل کو آنے دو، اللہ سے بولوں گا، یہ کچھ بھی نہیں ہے. ادھر بولے بارش رکائیے اور تمہارے ہمارے نبی منبر پہ کھڑے ہوئے اور کھڑے رہ کے اشارہ کرے اللہم لا علینا حوالینا، اللہ ہم پہ نہ برسے، باہر برسے. انگلی کا اشارہ کیا، بادل پھٹ کے مدینے کے باہر چلا گیا.